بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون آپ کو معلوم ہے، جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب کسی کی ایک کتاب سے لیا جاتا ہے۔ آج کا ولاگ ان کی تصنیف پاک نگری سے لیا جاتا ہے۔ آئیے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے مسلم لیگیوں کے اتحاد کا وقت۔ بوربن وعدہ ہوا، جس میں اندیا یہ دیا گیا کہ جج 30 اپریل کو بحال ہو جائیں گے۔ لوگوں نے سمجھا کہ زرداری صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے اس مشن کو، جس کا اظہار انہوں نے جناب چیف جسٹس کی رہائش گاہ کے باہر اپنی تقریر میں کیا تھا کہ چودھری افتخار بحال ہوں گے اور ہم ان کے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، کی تکمیل کر رہے ہیں۔ لیکن 30 اپریل آئی اور چلی گئی۔ میڈیا کے سامنے لوگوں کو جناب آصف علی زرداری کے اس بیان نے اچنبھے میں ڈال دیا کہ میں کسی الٹی پلٹی گنتی کو نہیں مانتا اور مجھے ووٹ ججز کی بحالی کے لیے نہیں بلکہ روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر ملے ہیں۔ اور بوربن والا معاملہ ایک سیاسی بیان تھا، اور یوں پاکستان کا یہ سٹالن 2 دن میں عوام کی نظروں میں زمین بوس ہو گیا۔ حالانکہ لوگ این آر او کے تحت اربوں ڈالر کے معاملات اور درجنوں دیگر سکینڈلز اور مسٹر 10% بھول کر انہیں قومی رہنما ماننے پر تیار ہو گئے تھے، لیکن وہ تاریخ میں اپنے بدلے ہوئے مقام کو لکھوانے کے بجائے دوبارہ حرص و ہوس اور صدارتی اشاروں کے اسیر ہو گئے۔ پھر ملک کی مزید رسوائی کے لیے گھر کی بات دبئی اور وہاں سے نکل کر لندن چلی گئی۔ ہر دفعہ نیا موقف، نئی شرائط، نئے وعدے، نئے لوگوں کی شمولیت اور پی پی کی سرد مہری نے کشمیر پر وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور وزیر خارجہ سردار سورن سنگھ کے درمیان ہونے والے بے نتیجہ مذاکرات نے کبھی نہ ختم ہونے والے مذاکرات کی یاد تازہ کر دی۔ زرداری صاحب نے میاں نواز شریف سے دوستی کا دعویٰ بھی رکھا اور ان کے وزیروں کے استعفے منظور نہ کرنے اور مل جل کر چلنے کے بیانات بھی دیے، اور ساتھ ہی صدر پاکستان کے ایجنڈے پر بھی عمل جاری رکھا۔ پنجاب میں نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو نیست و نابود کرنے کے لیے پہلے ضمنی انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کے ساتھ ہی جوڑ توڑ اور سازشوں کا نیا جال بچھانے کے لیے نئے مشیرے مقرر کر دیے۔ ایسے مشیرے جنہوں نے ابھی 2 ماہ قبل نعمان.com کے پروگرام میں صرف ماں بہن کی گالی نہیں نکالی، باقی شریف برادران کے اخلاف اور جنرل مشرف کے حق میں سب کچھ کہہ دیا۔ یوں آئندہ دنوں میں لوگوں کو غلام اسحاق خان صدر پاکستان اور الطاف چودھری گورنر پنجاب خوب یاد آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اس چومکھی لڑائی اور قومی بین الاقوامی سازشوں سے نبرد آزما ہو سکیں گے تو جناب ہم یہ مشورہ نہیں دیتے کہ آپ اسفند یار ولی کو اپنے جناب ولی خان کے صاحب کی دوستی یاد لائیں، مینگڑوں، بوتیوں اور مریوں سے معافیاں مانگیں، ذوالفقار علی بھٹو کے اصل وارثوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، یا مخدوم امین فہیم جو کہ بلا شک و شبہ سندھ کے ایک انتہائی بااثر لیڈر ہیں، ان کے اعزاز میں ظہرانے دیں۔ ہم تو میاں صاحب کو مشورہ دیں گے کہ وہ ایک اور کڑوی گولی نکلیں اور مسلم لیگ کو اکٹھا کر دیں۔ اگر چودھریوں نے غلطیاں کی ہیں تو غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں، یہاں دودھ میں نہایا کوئی بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ چودھریوں کا پورا کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو میاں اظہر کے خلاف ہوا، لیکن چودھری بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے۔ ان کو فارغ کرنے کا صدر کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، اور بظاہر صدر نے ان کو جھٹکا دینے کے لیے ان کو مسلم لیگ کا دھیان چند بنا رہنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن
سابقہ تجربات بتاتے ہیں کہ کوشش اسی مشن کی تکمیل کی ہوگی جس کی صدر نے خواہش کی تھی۔ سیاست میں نہ دوستیاں مستقل ہیں نہ دشمنیاں۔ میاں نواز شریف کو جلد جرأتمندانہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ چودھری برادران سے جپھی ڈال لینے میں دونوں کا بھلا ہوگا۔ عوام کو سکھ چین ہوگا۔ سازشی اپنا منہ لے کر رہ جائیں گے۔ مہربانی کریں زیادہ نہ سوچیں، پیشتر اس کے کہ مسلم لیگ کے بطن سے ایک اور بچہ تولد ہو جائے، کیونکہ سیاسی چیلیں امید سے ہو چکی ہیں اور گائنی وارڈ کے باہر پیٹ پر ہاتھ رکھے ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ مضمون کا ایک کالم کی صورت میں روزنامہ نوائے وقت ملک کے قومی اخبار میں 20 مئی سن 2008 کو شائع ہوا۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان تھا مسلم لیگیوں کے اتحاد کا وقت۔ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے، اور گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے معلوماتی دلچسپ ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب اور دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔